اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 بھی ہم نے مکمل کر لی تھی اور 32 کی طرف ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا تھا۔ تو اب 32 آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ قرآن حکیم کی طرف سے آدم کے بالمقابل ملائکہ کو ان کے محدود علم کا احساس دلانے کا طریق قرآن نے کچھ یوں اختیار کیا اور کہا کہ انکا انت العلیم الحکیم 2/32۔ ابھی صرف ملائکہ کی بات ہو رہی ہے، بات ابھی ان کی نفی یہ علم کے تحت اور متعلق ہے۔ اس طرح انہیں یہ علم ہو گیا کہ ان کا علم محدود تھا اور ہماری نگاہ اور آگے جاتی ہے۔ ابھی تو اشیاء ہی پیش کی گئی تھیں، آدم سامنے نہیں تھا اور نہ اس کا موضوع زیر بحث تھا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم 2/33۔ آدم سے کہا کہ تم بتاؤ۔ آدم نے کر کے بتلا دیا، آدم نے اپنا علم ثابت کر کے بتلا دیا۔ یہ جو بتلا دینے والی چیز جو ہوتی ہے، اس میں کوئی رعایت والی بات نہیں ہوتی۔ بات یہ چلی آ رہی تھی کہ ملائکہ کا علم محدود ہے اور آدم کا جو علم ہے، جسے اللہ نے زیادہ علم دیا ہوا ہے، اس کا ثبوت بھی پیش کر دیا گیا۔ وہی اسماء ہیں جو فرشتوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وہی اسماء ہیں جو آدم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ 2/33۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض 2/33۔ تم صرف ان چیزوں کا علم رکھتے ہو جو مشہود ہو کر تمہارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم ان کا بھی علم رکھتے ہیں جو ابھی تک غیر محسوس طور پر تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ بات اتنی ہی تھی کہ ملائکہ کو دیے گئے علم کی حدود کا تعین کیا گیا تھا۔ یہ کوئی ان کے خلاف جرم عائد نہیں کیا گیا تھا، نہ نقص نکالا گیا تھا اور نہ شکایت کی گئی تھی۔ کہا صرف اتنا ہی گیا ہے کہ ہم غیب السماوات والارض 2/33 کو بھی جانتے ہیں۔ بات آگے کیا آتی ہے؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 2/33۔ ہم بہتر طور پر جانتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے تو انتہائی خلجان کا باعث بنتا ہے کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو۔ یہ مروجہ جو ترجمہ ہے، اس کی وجہ سے نہایت درجہ خلجان واقع ہو جاتا ہے۔ فطرت کی قوتوں کی نوعیت اور ماہیت ایک تو یوں سمجھیں کہ ایک تو فطرت کی قوتیں وہ قوتیں ہیں جو از خود کائنات کے اندر یوں ہی کار فرما ہو رہی ہیں۔ ان کے متعلق یا ان قوتوں کے متعلق اتنا ہی سمجھیں، اتنا ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے جتنا کہ وہ چیزیں از خود ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کے متعلق ہمیں صرف اتنا ہی علم ہوتا ہے کہ وہ پیاس بجھاتا ہے، ممد حیات ہوتا ہے، نشیب کی طرف بہتا ہے، انسانی بے شمار ضروریات کے کام آتا ہے۔ لیکن یہ چیز کہ پانی کے ایٹم کو پھاڑ کر فلک پیما قوتیں پیدا کی جا سکتی ہیں، یہ جو پانی کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت تھی، توانائی تھی، یہ جو چیز تھی، یہ مشہود ہو کر باہر نہیں آئی تھی پہلے۔ اسے مشہود کر کے باہر آدم کے ہاتھوں کے ذریعے سے لایا گیا، یعنی یہ آدم لایا۔ تمہاری بے شمار صلاحیتیں آدم کے دست و بازو سے مشہود ہونے والی ہیں۔ تبدون، ہم جانتے ہیں کہ تمہاری خاصیتیں، صلاحیتیں اور قوتیں جن کی کچھ نمود ہوئی ہے، تم نے یہ اپنے ذہن میں سمجھ لیا تھا کہ ہماری نمود پوری ہو چکی ہے۔ تمہیں اپنے متعلق یہ علم ہی نہیں تھا کہ تم یہی کچھ نہیں ہو، تم اس سے آگے بھی ہو۔ تو آدم کو کیوں اور کس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اور اس کے دست و بازو کے بغیر تمہاری مضمر قوتوں کی نمود نہیں ہو سکے گی۔ یوں سمجھو اسے تمہارے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ ایسا ہے؟ کیا یہ اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا 2/34۔
اب ہم آیت 34 کی طرف آ گئے ہیں۔ جب مقام آدم نکھر اور ابھر کر سامنے آ گیا، بلا ساختہ فطرت کی قوت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں کہ ہاں تجھے ہی اس کا حق پہنچتا ہے، جو تو کہے گا اسی کے مطابق کرتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اب تیرے فرمان کی تعمیل میں ہماری مضمر قوتوں کی نمود ہوتی چلی جائے گی۔ قوانین خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا مفہوم کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے، اور اس سجدے سے ہوتا کیا ہے؟ ملائکہ جب آدم کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ان کی مضمر قوتوں کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے۔ خدا فراموش آدم نے سمجھ لیا کہ آدم کے سامنے تو ملائکہ ساجد ہو گئے، لہٰذا اب یہ مسجود تو ہے، اس سے ساجد ہونے کا فرض ساقط ہو گیا ہے۔ آدم اگر اس نتیجے پر پہنچا ہے تو اس نتیجے میں اس کا ہی گھاٹا ہے، وہ اپنی نمود میں گھٹتا ہے۔ کن تم تک تمون 2/33 آدم اپنے سے اونچی ہستی جسے خدا کہتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرے گا، یعنی اس کے بتلائے گئے قوانین کے تحت اپنی ہستی اور اپنے معاشرے کا نظام مرتب کرے گا، تو اس آدم کی مضمر قوتیں بھی نمود میں آ جائیں گی جیسی ملائکہ کی آ گئیں، ورنہ یہ مضمر ہی رہیں گی اور آدم خدا فراموش ہی رہے گا۔ اس سجدے کے معنی کمتر ہو جانا، پست ہو جانا، ذلت میں آ جانا نہیں ہے۔ اس سجدے کے معنی ہیں کہ آدم کے اندر جتنی بھی مضمر قوتیں ہیں ان کی نمود ہو جائے اور پہلے سے زیادہ اونچا مقام آدم کا ہو جائے۔ یہی مقام کی بلندی ہی ہے جو سجدے سے حاصل ہوتی ہے۔ سجدے کے بعد جب قیام ہوتا ہے، یہی قیام ہے جو سجدے کے بعد اور سجدے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہی سجدہ آدم کو مقام بلند عطا کرتا ہے، یعنی قیام عطا کرتا ہے، لیکن اس کی نوعیت اس سجدے سے مختلف ہوتی ہے جس میں پہلے قیام ہو اور بعد میں سجدہ ہو۔ اس طرح آدم کی مضمر قوتوں کی نمود کا حاصل نتیجہ بلندی نہیں ہوتا بلکہ پستی ہوتا ہے۔ ہم قوانین فطرت کی تابعداری، لا آف نیچر کی تابعداری کرتے ہیں۔ ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے مطابق عمل کرنے سے یہ مسخر کانکوئر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری اندرونی انسانی زندگی کے لیے اس نے جو قوانین دیے ہیں ان کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ ان قوانین کے سامنے جھکنے کے معنی ہیں خدا کو سجدہ کرنا۔ ہم قوانین فطرت کی تابعداری کرتے ہیں، ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے مطابق عمل کرنے سے یہ مسخر کانکوئر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری اندرونی انسانی زندگی کے لیے اس نے جو قوانین دیے ہیں ان کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ ان قوانین کے سامنے جھکنے کے معنی ہیں خدا کو سجدہ کرنا۔ یہ میں نے ریپیٹ کیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ملائکہ کے سجدے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ کوئی سچ مچ کی کوئی پروں والی مخلوق بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے آدم کا پتلا رکھا ہوا تھا، خدا نے جیسے ہی حکم دیا اور ملائکہ نے زمین کے اوپر سر رکھ دیا۔ سجدے کے معنی ہوتے ہیں اس کے قوانین کی اطاعت، اس کی منشا کے مطابق اپنے آپ کو خود کو ڈھال لینا، قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ ان قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرو تو یہ تو جو تمہاری ما تبدون ہے وہ تو یہ معلوم ہے جو کچھ ہے، اور جو ما کنتم تکتمون 2/33 ہے اس کی بھی نمود ہو جائے گی اور وہ باہر آ جائے گی۔ ما تبدون، تم سے سر دست کیا کچھ ظہور میں آ رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں ہم، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہاری مضمر صلاحیتیں کیا ہیں اور ان کی نمود کس طرح ہوگی اور کس طریقے پر ہوگی، یہ بھی جانتے ہیں۔ خدا کے ہاں جو ابلیس کا مقدمہ پیش ہوتا ہے اس کے لیے کہا کہ فسجدوا 2/34 سب جھک گئے الا ابلیس 2/34۔ ہمارے ہاں 1000 برس کی تفسیروں میں یہ مشہور ہے کہ ابلیس بھی ملائکہ میں سے تھا، یہ بھی ایک فرشتہ تھا، باقی فرشتوں نے سجدہ کر دیا، فرشتوں میں سے ایک نے سجدہ نہ کیا۔ جس نے سجدہ نہ کیا وہ ابلیس ہو گیا، کافر ہو گیا، شیطان ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ وہ معلم الملکوت تھا، یعنی فرشتوں کا استاد۔ فرشتوں کے اس استاد نے سجدہ نہ کیا، باقی سارے شاگردوں نے سجدہ کر لیا، جبکہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ لا یستکبرون 16/49،
وہ مجال سرتابی ہی نہیں رکھتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 16/50، ان سے جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر استاد و شاگرد کے متعلق یہ کہا اور مان لیا جائے کہ سجدہ کا کہا گیا اور انہوں نے مجال سرتابی کی، تو پھر قرآن کا یہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے، الا کہ یہ معنی نہیں ہے۔ یہاں پر دوسری قسم کا الا استعمال ہوا ہے، یعنی اس پوری مخلوق نے تو سجدہ کر دیا، لیکن اس دوسری مخلوق نے سجدہ نہیں کیا جس کے پاس دو امکانات تھے، جھکنے کی صلاحیت بھی اس میں تھی اور سرتابی کی صلاحیت بھی تھی، یعنی وہ صاحب اختیار تھا جس کے پاس 2 پاسبلٹیز تھیں۔ یہ کہہ کر انسان کا تعارف کروایا گیا، فرشتوں کے پاس کوئی دوسرا متبادل الٹرنیٹیو نہیں تھا، انہیں تعمیل ارشاد کرنی تھی اور انہیں سجدہ بھی کرنا تھا، کیونکہ وہ صاحب اختیار و ارادہ تو نہیں تھے۔ مقام آدم کے معنی یہ ہیں کہ اس کے متعلق کہا کہ ہم نے تمہیں رہنمائی دے دی ہے، 2 متبادل، 2 امکانی چیزیں موجود ہیں، 2 alternatives، 2 possibilities۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، ہم نے یہ حقائق تمہارے سامنے پیش کر دیے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ 18/29۔ فرشتوں کے متعلق تو یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے سامنے حقائق پیش کر دیے گئے ہیں، اب تم دو راہے پر کھڑے ہو، تمہارے سامنے 2 راستے ہیں۔ یہ بات تو صرف آدم سے ہی کہی جا سکتی ہے، فرشتوں کو تو وہ کچھ کرنا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان کو کرنا ہی ہوتا ہے، چاہے حقائق ان کے سامنے پیش کیے جائیں یا نہ کیے جائیں، کیونکہ ان کے سامنے صرف ایک راستہ ہوتا ہے، وہ چلتا ہی اسی ایک راستے پر ہے، وہ چلتے ہی اسی ایک راستے پر ہے، اور اس راستے پر چلنا ان کے لیے کوئی باعث شرف والی بات نہیں ہوتی۔ باعث شرف بات یہ ہے کہ ہدایت ملے اور سامنے راستے ہوں، دو امکانات ہوں، ایک راستہ وہ ہو جو ہدایت کے قوانین کے تابع ہو اور چلنا بھی اسی پر ہو، اور دوسرا وہ ہو جو ہو تو ہدایت کے قوانین کے تابع لیکن اس میں شرک کی آمیزش ہو، انسانی جذبات و قوانین بھی اس میں شامل کر دیے جائیں اور خالص وہی نہ رہے۔ یہ جو دوسرا راستہ ہے اس کی منزل اپنی منفعت کوشیاں اور مفاد پرستیاں ہوتی ہیں، اپنی ترغیبات اور تاثیرات ہوتی ہیں، اپنی ایگو کی ڈیمانڈ، طلب اور ترغیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس دوسرے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا اختیار برت سکتا ہے اور یہ دوسرا راستہ اختیار کر لے، یعنی زہر کی پڑیا پھینک دے یا پھانک لے، یہاں تک کہ ہدایت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اگر پھانک لینے کے بعد قانون خداوندی نے زہر کا جو اثر اور نتیجہ لکھا ہے یا رکھا ہے اس کے تحت پھانک لینے والے کی بس کی بات نہیں رہتی۔ اب اس کے سامنے ملک الموت ہے، وہ آ جاتا ہے۔ یہ جو فرشتے اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے وہ اس پر غالب کیوں آ گئے اور کیسے آ گئے؟ اس لیے کہ اس نے زہر پھانک کر قانون خداوندی سے سرکشی کی، زہر کو ممد حیات کے درجے سے نکال کر اس نے جرم و سرکشی برتی ہے۔ جوش کے اندر جب کوئی یہ کچھ کر گزرتا ہے اس کے بعد اس کے نتائج اثرات اس کے سامنے آتے ہیں، یعنی کانسیکوینسز آتے ہیں، اس کو خود اس چیز کے اوپر ایک مایوسی، فرسٹریشن ہوتی ہے، کیونکہ ہر جارحیت کا نتیجہ مایوسی ہوتا ہے، اور یہی مایوس ہو جانا ابلیس کہلاتا ہے، اسے ابلیسیت کہتے ہیں۔ انسان کے اندر ایسی قوتیں جو قوانین خداوندی سے سرتابی برتیں، یہ قوتیں ابلیس کہلاتی ہیں۔ ہر قوت، ہر جذبے کو ابلیس نہیں کہیں گے۔ انسان کے اندر کچھ استعداد و صلاحیتیں اور امکانات رکھی ہوئی ہیں، پوٹینشیلٹیز، پاسبلٹیز، جس طرح سے یہ انسان اسے چاہے اپنے جی کے تحت استعمال کر سکتا ہے۔ قانون خداوندی کے مطابق استعمال کرے گا تو خیر ہی خیر ہے، گڈ، اور اگر ان کے خلاف استعمال کرے گا تو ایول، شر ہے۔ نتائج دونوں کے غیر متبدل ہوں گے، وہ شخص ان نتائج کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہاں اس کو اختیار حاصل نہیں ہے، یہاں وہ مجبور ہے۔ ابلیس اس کی وہ قوتیں ہیں جو اس کو قوانین خداوندی کے خلاف اپنی مفاد عاجلہ، اپنی منفعت کوشیوں، اپنی حیوانی سطح کے اوپر کے جذبات و خواہشات کی طرف لے جائے، یہی شیطانگی کہلاتی ہے۔ یہی قوتیں شیطان کہلاتی ہیں اور ابلیس بھی کہلاتی ہیں۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک سکہ ہے اور اسی سکے کے 2 رخ ہیں۔ شیطان کے معنی سرکشی برتنا ہوتے ہیں، سرکشی برت کر مایوسی طاری ہو تو اسے ابلیسیت کہتے ہیں۔ جب اقدار خداوندی کو نظر انداز کر دیا جائے، جب معاشرے میں اخلاقیات کا تصور ناپید ہو جائے اور خالص حیوانی سطح پر زندگی کا دار و مدار ہو اور زندگی اسی طرز پر گزاری جا رہی ہو، اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ یہی سرکشی شیطانیت کہلاتی ہے اور اسی کی انتہا ابلیست پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ ابلیس یعنی مایوسی کی انتہا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم آج
یہ آیت 34 تک آ گئے ہیں۔